بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازے پر زوردار دستک کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر آواز مسلسل تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ اس کے دروازے تک پہنچنے تک دروازہ بری طرح پیٹا جا چکا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے چچا قاسم کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تمہارے باپ کو کسی نے مار کر درخت سے لٹکا دیا ہے، جلدی آؤ۔ چچا قاسم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے اوپر بجلی بن کر گرے تھے۔ اس کی ماں بھی دروازے کی زوردار دستک سن کر خود ہی باہر نکل آئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہونک بنی ہواؤں میں گھور رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی ماں کو ہوش آیا تو وہ چیخ مارتی، منہ پہ دوپٹے کا پلو رکھتی، اپنی سسکیاں دباتی ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑی۔ وہ بھی اپنی ماں کے پیچھے نکل پڑی۔ وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکلی اور اپنی ماں کے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ محلے کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے اور بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اطلاع دینے والا اطلاع دے کر کب کا نکل چکا تھا۔ اس کی ماں گرتی پڑتی مطلوبہ درخت کے پاس پہنچی اور چونک کر رک گئی۔ وہ بھی ماں کی پیروی کرتی وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے درخت کی طرف دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ سامنے کا منظر اس کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے درخت پر لٹکی لاش دیکھ رہی تھی، جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے درخت کی سب سے اونچی شاخ سے لٹکا دیا گیا تھا۔ اس لاش کی سفید آنکھیں بالکل باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پاؤں ساکت اور جامد ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر چیل کوے منڈلا رہے تھے جو اس کے سر اور چہرے کو نوچ کر کھانے کی کوشش میں مشغول تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ لاش کو یہاں لٹکے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ وہ اپنے سامنے درخت سے لٹکے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ اپنے سر پر مٹھائی کا تھال رکھے چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر سے تھال اتار کر زمین پر رکھا اور خود بھی بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں ذرا بحال ہوئیں تو اس نے مڑ کر ارد گرد دیکھا۔ اس کے پیچھے ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی، گویا وہ جنگل کے راستے کی طرف آ نکلی تھی۔ اس کا گاؤں یہی قریب ہی تھا، مگر گاؤں میں چونکہ اس کی مٹھائی کی زیادہ سیل نہ ہو پاتی تھی تو وہ اپنا تھال اٹھا کر قریبی علاقوں میں نکل پڑتی۔ آج کی تپتی دھوپ میں اسے آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق سپہر کے 3 بج چکے ہوں گے۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے خود بھی صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ابھی تو فی الحال اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اب اس کی ٹانگیں آگے چلنے سے قاصر تھیں۔ اسے اپنے اوپر چمکتی دھوپ کا احساس ہوا تو وہ سستانے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھی تھی۔ اس نے گھنے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نیند ٹوٹی تو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنا تھال اٹھایا اور گھر کے راستے کی طرف چل دی، مگر اب کی بار اسے تھال بہت ہلکا لگ رہا تھا، حالانکہ اس کی مٹھائی آج زیادہ نہ بکی تھی۔ چونکہ وہ عرصہ دراز سے یہی کام کر رہی تھی تو لوگوں کا اب اس کی مٹھائی سے جی بھر چکا تھا۔ اس کی مٹھائی زیادہ تر خریدنے والے بچے ہی ہوا کرتے تھے، مگر اب بچے بھی اس سے مٹھائی نہ لیا کرتے۔ یا تو وقت کے ساتھ وہ مٹھائی کا ذائقہ کھو چکی تھی یا پھر بچوں کی زبانوں کو نئے نئے ذائقوں کا مزہ لگ گیا تھا، لہٰذا وہ مٹھائی اتنی نہ خرید پاتے۔ انہیں سوچوں میں گم وہ گھر پہنچی۔ گھر میں موجود اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی اس کے منتظر تھے۔ اس نے ہاتھ میں دبے چند پیسے لے جا کر اماں کی مٹھی پر رکھے تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی فوراً ہی مٹھائی کے تھال کی طرف لپکے تاکہ مٹھائی کھا سکیں، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تھال بالکل خالی تھا۔ ارے باجی، آج تو ساری مٹھائی بیچ آئی ہو۔ اس کے چھوٹے بھائی نے خوش ہوتے ہوئے تالی بجائی تو وہ حیران رہ گئی۔
اور اس نے فوراً ہی تھال پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو تھال بالکل خالی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ حیرتوں میں ڈوب گئی۔ اچانک اس سے خیال آیا کہ وہ درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر کو سستانے کے لیے بیٹھی تھی تو نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ شاید اسی وقت کسی چور اچکے نے اس کی ساری مٹھائی اچک لی تھی۔ اس کا دل اداسی سے ڈوب گیا، پیسے بھی نہ ہاتھ لگے اور ساری مٹھائی بھی ہاتھ سے گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شام کو یہ مٹھائی بیچ کر کچھ مزید پیسے کما لے گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آدھی رات کو وہ اپنی چارپائی پر لیٹی کروٹیں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے تمام دن کی مشقت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں تگ و دو میں مصروف رہا کرتی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس اور مایوس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اسے چھت پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک گئی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے فکر و پریشانی سے سوچا۔ وہ پہلے ہی اپنی مٹھائی کی تھال سے مٹھائی غائب ہونے کی وجہ سے کافی پریشان تھی، جبکہ یہ کھٹکے کی آواز سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ یہ چور اچکوں کو بھی ہم جیسے مفلسوں کا ہی گھر ملا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے آواز کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ آواز مسلسل اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور پاؤں میں چپل پہن کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کچی کھلی چھت کے ایک کونے پر جہاں کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں اسے کچھ سائے ناچتے دکھائی دیے۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ سائے کبھی بہت لمبے ہو جاتے اور کبھی بہت چھوٹے۔ وہ انسانی بچوں کے سائے دکھائی دیتے، مگر ارد گرد کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ وہ حیران تھی۔ سائے کچھ عجیب و غریب تھے، مطلب انسانی جسامت سے کچھ مختلف دکھائی دیتے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لہٰذا آنکھیں پھاڑے ان سایوں کے ناچنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش میں مشغول ہو گئی تھی۔ تبھی اس کے کان میں عجیب و غریب سرگوشی سنائی دی تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ سرگوشی اس کے کان کے بے حد قریب تھی۔ وہ کوئی تھا جو اسے کچھ پیغام دینا چاہتا تھا، جس کی آواز کانوں کو چیرتی ہوئی حد تک تیز تھی، مگر وہ اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے بستر پر دبک گئی۔ صوفیہ اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے باقی بہن بھائی اس سے عمر میں چھوٹے تھے۔ صوفیہ کا باپ ایک حلوائی تھا۔ وہ رنگ برنگی مٹھائیاں گھر پر تیار کرتا اور اپنے چھوٹی سی دکان پر رکھ کر بیچ دیا کرتا۔ گاؤں والوں کو اس کی مٹھائی کا ذائقہ بے حد پسند تھا۔ صوفیہ کی ماں بھی اس کے کام میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیتی۔ وہ بھی مٹھائیاں تیار کرنے میں اس کی مدد کر دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صوفیہ کی ماں بھی مٹھائیاں بنانے کی ماہر ہو چکی تھی۔ گاؤں میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تو مٹھائی صوفیہ کے باپ کی دکان سے ہی جایا کرتی، کیونکہ پورے گاؤں میں وہ ایک واحد حلوائی تھا۔ صوفیہ کا باپ مہینے کا اچھا کما لیا کرتا، مگر اس کی اچانک اور پراسرار موت کے سبب سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ صوفیہ اور اس کی ماں کو تو کتنے ہی عرصے یقین آیا کہ ان کے سر کا سایہ اب اس دنیا میں موجود نہ رہا تھا، نہ ہی اس کی موت کی وجہ معلوم ہو سکی۔ صوفیہ کے باپ کی لاش ایک درخت پر رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے خودکشی کی تھی، جبکہ صوفیہ اور اس کی ماں اس بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ اس کے پاس خودکشی کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ اچھا کما لیتا، پیار کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ بہرحال یہ خودکشی تھی یا قتل، مگر صوفیہ کا باپ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا نا۔ ان لوگوں کا بالکل پتہ نہ چلا جو صوفیہ کے باپ کے قتل یا خودکشی میں ملوث تھے۔ لیکن صوفیہ اور اس کی ماں کی زندگی اندھیر ہو چکی تھی۔ گھر کی گاڑی کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لہٰذا اب وہ ماں بیٹی مٹھائیاں تیار کرتی ہیں اور صوفیہ اپنے باپ کی دکان پر رکھ کر بیچ دیا کرتی۔
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کئی اور لوگوں نے بھی مٹھائی کی دکان کھول لی اور ان کی اونچی شاندار دکانوں کے سبب صوفیہ کی مٹھائی کی سیل کافی کم ہو گئی۔ ویسے بھی صوفیہ کی ماں کے ہاتھ میں وہ ذائقہ نہ رہا تھا جو صوفیہ کے باپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لہٰذا ان کے گاہک کافی حد تک کم ہو گئے اور رفتہ رفتہ بالکل ختم ہوتے گئے۔ صوفیہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہ بیٹھ سکتی تھی، اس کے پیچھے اس کے بہن بھائیوں کی ایک لمبی قطار تھی جن کا پیٹ بھی انہی کو بھرنا تھا، لہٰذا صوفیہ نے ہمت ہارنے کی بجائے گاؤں کے باہر مٹھائیاں بیچنے کا سوچا۔ اس کی ماں مٹھائیاں بناتی تو وہ تھال پر سجا کر رکھ کر گاؤں سے باہر نکل جاتی۔ گاؤں کے باہر کے لوگوں نے اس کی مٹھائی پہلی مرتبہ چکھی تھی، لہٰذا صوفیہ کے گاہک بنتے گئے۔ صوفیہ جہاں تک پیدل جا سکتی تھی وہ اپنا تھال اٹھائے آواز لگاتی چلی جاتی اور سارا مال بیچ کر اسی رستے لوٹ آتی۔ وہ سارے پیسے لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی، مگر صوفیہ کی قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ کچھ عرصے تک تو اس کی مٹھائیوں کی سیل اچھی رہی، مگر آہستہ آہستہ اس کی وہ سیل ہونا بھی بند ہو گئی۔ لوگوں نے نہ جانے کیوں مٹھائیاں لینا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ نئے نئے رستے ڈھونڈتی اور انہی رستوں پر گامزن ہو کر اپنی مٹھائی بیچنے کی کوشش کرتی۔ اس کے گاؤں کے راستے میں گھنا اور گہرا جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں آسیب کا سایہ ہے۔ جو بھی کوئی اس جنگل میں جاتا ہے کبھی زندہ واپس نہیں پلٹتا۔ اس کا باپ بھی ایک دن اسی جنگل سے ہو کر آیا تھا اور اگلے ہی دن اس کی لاش درخت پر لٹکی پائی گئی۔ صوفیہ جب بھی اس جنگل کے سامنے سے گزرتی اس کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی اور وہ تیزی سے وہاں سے نکل جاتی۔ اسے اس گھنے جنگل سے بے پناہ ڈر لگتا تھا اور اس نے ساری زندگی کبھی اس جنگل کا رخ نہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ مٹھائی کا تھال اٹھائے گھر کی واپسی کے راستے کی طرف گامزن تھی کہ تبھی اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ وہ حیران تھی کہ دوپہر کے اس وقت آندھی کیسے آ گئی۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے تاکہ بارش شروع ہونے سے پہلے پہلے گھر کے قریب پہنچ سکے، مگر ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ اس کا قدم اٹھانا دشوار ہو گیا۔ اس طرح کی آندھی پہلے کبھی نہ چلی تھی۔ ادھر سے مٹی اڑ کر اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں جا گھسی۔ اس نے فوراً ہی تھال زمین پر رکھا اور آنکھیں ملنے لگی۔ وہ وہیں اپنا تھال لیے ایک درخت کا تنا پکڑ کر بیٹھ گئی تاکہ آندھی سے اڑ کر ادھر ادھر نہ جا سکے۔ کچھ دیر میں ہوا ذرا دھیمی ہوئی تو اس نے اپنا تھال اٹھایا اور دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا، مگر ایک بار پھر تیز ہواؤں کا زور شروع ہوا۔ ارد گرد سے اس قدر شور بلند ہو رہا تھا کہ جیسے ہوا بے حد غصے میں ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ ہواؤں کے زور پر گھسیٹتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی تھی، مگر اپنا تھال مضبوطی سے پکڑے وہ اپنی آنکھوں کو مسل کر صاف تک نہ کر سکی۔ وہ ہواؤں کی شدت پر اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہوا نے اسے زور سے ایک جگہ پر پٹخ دیا تو وہ زمین پر گری پڑی۔ تیز طوفان کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہیں درخت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ بالآخر طوفان تھم گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر ادھر ادھر دیکھا، جانے یہ کون سا راستہ تھا، وہ کس طرف نکل آئی تھی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ارد گرد گھنے درخت، پودے اور جھاڑیاں تھیں۔ اس نے اپنا تھال اٹھایا اور قدم بڑھا دیے، مگر اس سے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کس طرف جائے۔ ہر طرف پودے اور درخت ہی درخت تھے۔ اسے جنگل سے باہر کا راستہ ڈھونڈنے میں نہایت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ ایک نامعلوم سمت میں چلتی رہی۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی وہ راستہ نہ ڈھونڈ پائی تو مایوس ہو کر ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اسے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ اچانک ارد گرد سے کچھ شور کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زمین پر گرے پتوں پر چل کر اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی جگہ کوئی جنگلی جانور ہو سکتا تھا جو دبے قدموں اس کے قریب پہنچ رہا ہے، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچھ بچے تھے جن کے پاؤں بے حد لمبے تھے، جبکہ ان کے قد اتنے لمبے نہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور چہرے پر ہیبت موجود تھی۔ وہ حیران ہو کر ان بچوں کو تک رہی تھی اور وہ بے تحاشا بچے تھے جو ایک کے بعد ایک نکلے چلے آ رہے تھے۔ وہ درختوں کی اوٹ میں سے نکل کر ان کے سامنے آ رہے تھے۔ صوفیہ حیران تھی کہ یہ بچے اس سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ انسانی بچے نہ تھے بلکہ کسی جنیا بھوت کے بچے تھے۔
ایک بچہ صوفیہ کے نہایت قریب آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے، اس کے پاؤں کی انگلیاں پیچھے اور ایڑی آگے کی طرف تھی۔ صوفیہ کا خیال درست ثابت ہوا، یہ واقعی جنات کے بچے تھے۔ صوفیہ خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اسے لگا شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے کہ اچانک اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔ سرگوشی اسی آواز میں کی گئی تھی جو ایک دفعہ پہلے بھی وہ چھت پر سن چکی تھی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا کیا مطلب تھا اور بچے اس سے کیا چاہتے تھے۔ بچے نے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا، اس کی ہتھیلی پر 6 لمبی لمبی انگلیاں دیکھ کر صوفیہ حیران رہ گئی۔ اس کا ہاتھ بالکل ڈھانچے نما تھا۔ صوفیہ حیرانی سے اسے تک رہی تھی، وہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ وہ اس سے کیا چیز مانگ رہا تھا۔ تبھی بچے نے اپنی انگلی سے تھال کے ساتھ اشارہ کیا تو صوفیہ نے تھال پر نظر جما کر کپڑا ہٹایا اور ایک ڈلی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ بچہ مٹھائی لے کر چلا گیا، مگر اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا، ایک کے بعد ایک تمام بچے ہی صوفیہ کی طرف بڑھنے لگے اور صوفیہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے اور صوفیہ پہلے ہتھیلی پر مٹھائی رکھ دیتی۔ کچھ ہی دیر میں صوفیہ کا پورا تھال خالی ہو چکا تھا، مگر بچے ختم نہ ہوئے۔ اب وہ آنے والے بچوں کو کیا دیتی؟ صوفیہ کا ڈر کے مارے برا حال تھا، جبکہ بچے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ مٹھائی ختم ہو گئی، اس نے کانپتی آواز میں کہا، کل تم ہمارے لیے اور مٹھائی لے کر آنا۔ اگر تم ہمارے لیے مٹھائی نہ لائی تو ہم تمہارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سامنے کھڑے بچے نے اس سے خوفناک آواز میں دھمکی دی تھی۔ اب کی بار صوفیہ کو اس کی بات واضح سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے اسی زبان میں صوفیہ کو دھمکی لگائی تھی جو صوفیہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ بچے اچانک غائب ہو گئے تو صوفیہ اپنا تھال اٹھائے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اسے راستہ صاف دکھائی دے گیا تھا۔ یقیناً ان بچوں نے ہی اسے وہاں پہنچایا تھا تاکہ اسے مٹھائی لے کر کھا سکے۔ صوفیہ نے جو دوڑ لگائی تو پھر گھر کے سامنے آ کر ہی رکی۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور جب تک اس کی ماں نے دروازہ نہ کھول دیا وہ دروازہ بجاتی رہی۔ اس کی ماں صوفیہ کو دیکھ کر حیران تھی، تم آج اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا تو صوفیہ حیرت میں ڈوب گئی۔ جلدی؟ وہ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ تو جنگل میں گئی کئی گھنٹے بھٹکتی رہی تھی اور بارش میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں تو معمول سے دیر سے آئی ہوں۔ ماں تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں جلدی آ گئی؟ صوفیہ کے جواب میں اس کی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، جبکہ بولی کچھ نہیں۔ اس نے آج اپنی ماں کے ساتھ مل کر معمول سے زیادہ مٹھائیاں تیار کی تھیں۔ اس کی اماں حیران تھی کہ صوفیہ کل بھی تمام کی تمام مٹھائیاں بیچ آئی تھی، مگر اس کے ہاتھ پر پیسے لا کر نہ رکھے تھے، اور آج وہ اتنی زیادہ مٹھائیاں لے کر جا رہی تھی۔ مگر اس نے صوفیہ سے کچھ نہ پوچھا۔ اسے صوفیہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کسی شادی والے گھر سے زیادہ مٹھائی کا آرڈر ملا ہو۔ وہ خود ہی سوچ کر مطمئن تھی، اس لیے خاموشی سے صوفیہ کی مدد کرتی رہی۔ صوفیہ مٹھائیاں تیار کر چکی تو تھال اٹھا کر اپنے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر بچوں کی دی گئی دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں پر مٹھائی لے کر نہ گئی تو وہ اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بار پہلے بھی اس کے تھال سے مٹھائی چوری ہوئی تھی، انہی بچوں نے ہی اس کی مٹھائی چرا کر کھائی تھی، اور جب چھت پر سے سائے دکھائی دیے تھے تب تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی، مگر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جنات کے بچوں کے سائے تھے۔ جنات کے بچے صوفیہ کی مٹھائی کا مزہ چکھ کر اس کے پیچھے لگ چکے تھے۔ صوفیہ اسی جگہ پہنچ گئی جہاں کل اس سے آندھی نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے راستہ دکھائی دیا۔ وہ اسی راستے پر گامزن ہو گئی اور گھنے جنگل میں چلی آئی۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھال لے کر بیٹھی ہی تھی کہ پتوں میں ہلچل شروع ہو گئی، اور کل کی طرح تمام بچے اس کے سامنے نمودار ہوتے گئے۔ صوفیہ نے بچوں کو دیکھتے ہی تھال پر پڑا کپڑا اٹھایا اور مٹھائی بانٹتی چلی گئی۔ آج تمام بچوں کو مٹھائی پوری آ گئی تھی، کیونکہ وہ زیادہ مٹھائی بنا کر لائی تھی۔ مٹھائی ختم ہوئی تو صوفیہ کے سامنے راستہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اسی راستے سے چل کر واپس گھر آن پہنچی۔ آج بھی اس کی مٹھائی ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہ آیا تھا، کیونکہ اس کی تمام مٹھائی جنات کے بچے ہی کھا گئے تھے۔
اس نے جنات کے بھوکے بچوں کا پیٹ تو بھر دیا تھا، مگر گھر بیٹھے اپنے بھوکے بہن بھائی اور ماں کا پیٹ کیوں کر بھرتی؟ وہ گھر کے دروازے کے باہر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صوفیہ بہت مشکل میں گھر چکی تھی۔ اگر وہ مٹھائی بنا کر جنات کے بچوں کے لیے لے جاتی تو اس کے اپنے بہن بھائی بھوکے رہ جاتے۔ بہن بھائیوں کے بھوکے سو جانے کی وجہ سے اسے نیند نہ آتی، جبکہ اگر وہ جنات کے بچوں کے لیے مٹھائی نہ لے کر جاتی تو اسے دھمکیاں دیتے، اس کے کانوں میں سرگوشیاں شروع ہو جاتی اور اسے اپنے گھر میں سائے ناچتے دکھائی دینے لگتے۔ وہ خوف کے مارے کانپنے لگ جاتی کہ کہیں جنات کے بچے اس کے بہن بھائیوں کو نقصان نہ پہنچاتے۔ آج تیسرا دن تھا۔ پہلے 2 دن تو گھر میں موجود سوکھی روٹی کے ٹکڑے اس کے بہن بھائیوں نے پانی سے ڈبو کر کھا لیے تو ان کو کچھ آسرا ہو گیا، جبکہ آج تو گھر میں ایک سوکھا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ صوفیہ نے ٹھان لی کہ وہ جنات کے بچوں کے لیے مزید مٹھائی نہ لے کر جائے گی، بلکہ دوسرے راستے پر جا کر اپنی مٹھائی بیچ کر پیسے کما کر لائے گی اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ آج ضرور بھرے گی۔ اس کا دل ڈرا ہوا ضرور تھا، مگر اس کے ڈر پر بھوک غالب آ چکی تھی۔ وہ اپنے راستے پر گامزن تھی۔ اس نے آج کافی زیادہ مٹھائیاں بیچ دی تھی۔ وہ تمام راستے ڈری ہوئی رہی تھی، مگر اس کے ساتھ کوئی بھی انوکھا واقعہ نہ ہونے پایا تھا۔ اس کے پاس کافی رقم اکٹھی ہو گئی تھی، جسے اس نے اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ اس کی مٹھائی ختم ہوئی تو وہ خوشی خوشی تھال اٹھائے گھر کی جانب بڑھی۔ وہ جیسے ہی اس جگہ کے پاس سے جہاں اس کے باپ کی لاش لٹکی تھی تو وہ چونک کر رک گئی۔ دور سے اسے وہ درخت دھندلا سا دکھائی دیا۔ اسے لگا کہ شاید وہاں پر ابھی بھی کوئی لٹکا ہے۔ وہ پریشانی سے بھاگ کے درخت کے قریب آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ اس کی ماں درخت پر لٹکی تڑپ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی تھام رکھی تھی اور اپنے گلے سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے میں مبتلا تھی۔ اس کی ماں کو جیسے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً گردن موڑ کر صوفیہ کی جانب دیکھا اور اپنی نظریں صوفیہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ صوفیہ اپنی ماں کی آنکھیں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک تھا کہ صوفیہ ایک لمحے کو ڈر گئی، مگر وہ پہچان گئی تھی یہ اسی کی ماں تھی۔ اس کی ماں کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے صوفیہ کو آوازیں دینا شروع کی کہ وہ اسے کسی طرح اس پھندے سے بچائے، وہ بھی مرنا نہیں چاہتی۔ صوفیہ کانپتے قدموں سے اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی ماں کے پاؤں اٹھا کر کندھوں پر رکھ لیا اور اپنی ماں کو رسی کھولنے کے لیے کہا۔ اس کی ماں نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے رسی کھولی اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئی۔ صوفیہ کی سانس میں سانس آئی تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اسے زمین سے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ صوفیہ کے ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صوفیہ کی ماں کا ہاتھ ٹھنڈا برف تھا۔ صوفیہ نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں باہر ابلی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے لال دانت اس کے لبوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کا جبڑا اس قدر بڑا تھا کہ اس کا پورا حلق صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور ایک ہی جھٹکے میں صوفیہ کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اس کی کوہنی موڑ کر اس کی کمر سے لگا دی۔ صوفیہ کے حلق سے دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ کیا کر رہی ہو ماں؟ چھوڑو مجھے۔ صوفیہ کے الفاظ پر اس نے ایک اور زوردار کہکا لگایا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ اب کی بار اس نے صوفیہ کی گردن میں وہی رسی باندھ دی اور اسے ایک جھٹکے سے درخت سے لٹکا دیا۔ صوفیہ کے گلے پر رسی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ اب وہ اپنی ماں کی طرح گلے کے قریب سے رسی پکڑے اسے اپنے گلے سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش میں مبتلا تھی۔ اس کا پورا جسم تڑپ رہا تھا۔ وہ بے انتہا تکلیف میں تھی۔ وہ اس صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی، مگر کس طرح اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بھوت پریت ہے جو اسے قابو کر چکا ہے۔ شاید یہ ان جنوں کے بچوں کی مٹھائی نہ لے جانے کی سزا تھی جو اسے دی جا رہی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی اپنے باپ کی طرح یہاں مردہ پائی جائے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی؟ وہ تڑپتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سامنے موجود ہیبک ناک ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ صوفیہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی اور یہاں سے بچ نکلنے کی کوشش میں جت گئی۔ یہ کافی سنسان علاقہ تھا۔ آس پاس گھر نہ ہونے کے برابر تھے اور یہاں سے کوئی اکا دکا مسافر ہی گزرتا جسے گاؤں سے باہر یا گاؤں کے اندر جانا ہوتا۔ صوفیہ خود اس راستے سے بہت کم گزرتی تھی۔
وہ تو جنوں کے بچے سے بچنے کے لیے یہاں سے گزری تھی، مگر مزید مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس کا دم گھٹا جا رہا تھا، رسی اس کے گلے کے گرد مزید تنگ ہوتی گئی، اس کے ارد گرد کا منظر دھندلانے لگا۔ اس نے سر جھٹکا دے کر خود کو بے ہوش ہونے سے روکا، مگر رسی اس قدر تنگ تھی کہ اس کی سانس بند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زمین پر پڑے پایا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ رسی سے لٹکائی گئی تھی۔ اس نے چونک کر نظر اٹھا کر درخت کی جانب دیکھا تو وہاں پر کوئی رسی موجود نہ تھی، جبکہ ارد گرد کوئی نہ تھا۔ تبھی اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سامنے دیکھا تو چونک گئی۔ اس کے سامنے ایک نوعمر لڑکا موجود تھا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں موجود نہ تھا، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ لڑکے نے نرم آواز میں پوچھا تو اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی جانب دیکھا۔ میرا نام قاصد ہے، یہیں قریب میں رہتا ہوں۔ آپ درخت پر بے ہوش لٹکی تھی تو میں نے آپ کو نیچے اتارا۔ لڑکے نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے مجھے یہاں کس نے لٹکایا تھا، میں نہیں جانتی۔ وہ کوئی آسیب تھا، یہاں آسیب کا سایہ ہے۔ اس نے ڈری ڈری آواز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، اور اسی آسیب نے آپ کے باپ کو اسی درخت پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ لڑکے نے درخت کی طرف اشارہ کر کے انکشاف کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے اپنے ذہن میں امڑتے سوال کو زبان کی شکل دی۔ کچھ نیک روحوں کے ساتھ ساتھ شیطان روحیں بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جو انسانوں سے بدلہ لینا واجب سمجھتی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے باپ کو کیوں مارا گیا تھا۔ اس نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بتایا۔ کیوں مارا تھا میرے باپ کو؟ صوفیہ ہمیشہ سے ہی اپنے باپ کی موت کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بے ضرر باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ اسے اتنی بری موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ گھنے جنگل میں جنات کا بسیرا ہے، وہاں انسانوں کا گزر نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے والد کی سائیکل کے نیچے جنات کا بچہ آ کر مر گیا تھا، اسی کا بدلہ لینے کی خاطر جنات نے یہاں تک ان کا پیچھا کیا اور اس پیڑ پر لٹکا دیا، اور موقع ملتے ہی آپ کے باپ کو مار ڈالا۔ نہ جانے یہ نوجوان اس کے باپ کے مرنے کی داستان کیسے جانتا تھا، مگر صوفیہ جانتی تھی کہ اس کا باپ جنگل میں کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں گیا تھا، اور اگلی رات اس کی لاش اسی درخت پر لٹکی ملی تھی، اور لاش کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ اس پر کسی بدرو نے حملہ کیا تھا۔ آپ جنات کے اسی قبیلے کا اگلا شکار ہو۔ اب کہ اس نوجوان نے سرگوشی کی، مگر صوفیہ نے صاف سن لیا۔ وہ حیرت سے اس نوجوان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ اسی شخص کی بیٹی ہو جس نے ان جنات کے بچوں کو قتل کیا تھا، اسی لیے وہ آپ کو بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ صوفیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مگر میں ان سے کیسے بچ سکتی ہوں؟ میں اپنے بہن بھائی اور اپنی ماں کا پیٹ پالتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ صوفیہ کو اپنے سے زیادہ اپنے بہن بھائی اور ماں کی فکر تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی اپنے والد کے بعد گھر کا واحد کفیل ہو۔ صوفیہ پر حیرتوں کے بھرپور پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ نوجوان نہ جانے ہر بات کے بارے میں کیسے جانتا تھا۔ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے صوفیہ کے چہرے پر کشمکش دیکھی تو فوراً بولا، میں آپ کو اس شیطانی جنات قبیلے سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے گھر والے آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں صوفیہ کو ہدایت کرتا ایک جانب چل دیا۔ وہ صحن میں ساکت و جامد لیٹی اوپر پھیلے کالے آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی واقعات گزرے تھے اس نے آج تک اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں بلا وجہ اس کے لیے پریشان ہو۔ اسے تو ہر صورت ہی گھر سے نکلنا پڑتا اور مٹھائی بیچنے کے لیے جانا پڑتا۔ اگر وہ اپنی ماں کو سب بتاتی تو اس کی ماں اس کی فکر میں گھلتی رہتی، لہٰذا اس نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ اسے اپنے باپ کی موت کا راز بھی معلوم ہو گیا تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا، نہ ہی وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ جنات کا مقابلہ اکیلے ہی کرے۔ اس کے ساتھ اس لڑکے قاصد کی مدد شامل تھی۔ وہ جنات کا مقابلہ کرنے میں اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔
وہ کل کا لاہے عمل تیار کرتی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک اپنے سر کے کچھ اوپر آسمان پر کچھ ہولے اڑتے دکھائی دیے۔ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ اسے سمجھنے میں ایک پل بھی نہ لگا کہ وہ وہی جنات کے بچے تھے جو جنگل میں اس سے مٹھائی طلب کرنے آئے تھے۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ سوتے بہن بھائیوں کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے کسی بہن بھائی کو کوئی نقصان پہنچے۔ ابھی وہ چھت پر پہنچی تھی کہ ایک ہیولا اڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے مٹھائی طلب کرنے لگا۔ تم نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں مٹھائی نہیں پہنچائی، اب اپنے نقصان کی تم خود ذمہ دار ہو۔ اس نے خطرناک لہجے میں صوفیہ کو دھمکی لگائی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا یہی وقت تھا۔ میں تمہیں روز روز مٹھائی نہیں کھلا سکتی، میرے اپنے بہن بھائی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ صوفیہ نے لہجے کو ٹھوس بناتے ہوئے صاف جواب دیا تھا۔ تو تمہارے بہن بھائیوں کو اس دنیا سے ہی ہٹا دیتے ہیں تاکہ نہ وہ ہوں اور نہ ہی تمہیں ان کے بھوکے رہنے کا افسوس ہو۔ وہ ہیولا صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، صوفیہ نے اپنے ڈر پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ کو بھی کیسے پھندے سے لٹکایا تھا، تمہارے بہن بھائیوں کو لٹکانے میں بھی لمحہ دیر نہیں لگے گی۔ اب تم ہمارے ساتھ چل کر جنگل میں ہی رہو گی۔ حویلے نے انگلی سے کوئی اشارہ کیا تو صوفیہ اس کے ساتھ ہی ہوا میں معلق ہو کر اڑنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ صوفیہ نے چیخو پکار مچائی مگر ان پر اس کی کسی پکار کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تمام تو زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ صوفیہ ان کی گرفت میں ان کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کرانے اور نیچے گرانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا خود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ ہولے اسے پوری طرح قابو کر چکے تھے اور ابھی کچھ دیر ہی اڑی تھی کہ اس کے سامنے سے وہی نوجوان اٹھتا دکھائی دیا جس نے اس دن صوفیہ کی جان بچائی تھی۔ وہ ہوا میں ہولوں کی مانند اڑ رہا تھا۔ صوفیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نوجوان نے آتے ہی جنات کے بچوں پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ سے تیز شعائیں نکل کر کے جنات کے بچوں پر پڑیں تو وہ جوابی وار کرنے لگے، مگر قاصد کی طاقت ان جنات کے بچوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے جلدی ہی ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جنات کے بچے اپنی اپنی جان بچا کر بھاگے تو صوفیہ کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ صوفیہ ہوا سے زمین کی طرف گرنے لگی۔ قاصد نے فوراً ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے بازو سے پکڑ لیا اور اسے چھت پر اتار دیا۔ صوفیہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا تم بھی؟ صوفیہ سے جملہ مکمل نہ ہوا۔ میں بھی ایک جن زادہ ہوں، مگر ہمارا قبیلہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا تعلق جنات کے نیک قبیلے سے ہے، جبکہ ان جنات کے بچوں کا تعلق شیطان قبیلے سے ہے، جو انسانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ صوفیہ حیرانی سے اپنے سامنے کھڑے جن زادے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہ تھا کہ انسانوں کی سی شکل و صورت رکھنے والا یہ نوجوان دراصل جنات کے قبیلے سے تھا۔ صوفیہ کو بے چینی کے مارے باقی کی ساری رات بھی نیند نہ آ سکی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ قاصد بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے جن کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اس جن سے کافی دیر باتیں بھی کرتی رہی۔ اس نے اسے اس کی باپ کی موت کا راز بھی بتایا تھا۔ تب تو اسے سمجھ نہ آئی تھی، مگر وہ صرف اس بات پر حیران تھی کہ وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا۔ اب اسے اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ خود ایک جن زادہ تھا، لہٰذا اسے صوفیہ کے بارے میں تمام معلومات حاصل تھیں۔ صوفیہ کی صبح آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ اس کی ماں نے بھی اسے نہ اٹھایا۔ عموماً وہ صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج چونکہ نیند سے نہیں جاگی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کافی تھکی ہوئی ہوگی۔ ویسے بھی اس کی ماں اسے مسلسل کئی دنوں سے پریشان دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے ہواؤں میں کیا گھورتی رہتی۔ اس نے گھر میں بات چیت کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی فکر میں ہلکان رہتی ہے، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ وہ اب صوفیہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر سے نکلے اور کچھ مٹھائیاں خود بیچ کر آیا کرے، جبکہ کچھ مٹھائیاں صوفیہ بیچنے کے لیے لے جایا کرے۔ اس نے یہی بات صوفیہ سے بھی کہی، مگر صوفیہ کسی طور راضی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو ہر طرح کا آرام میسر کرے۔ وہ اپنے باپ کے بعد گھر کا بیٹا بن گئی تھی۔ اس کے موجود ہوتے ہوئے اس کی ماں گھر سے باہر کیوں نکلے؟ ویسے بھی گھر میں کام کون سا کم ہوتا تھا۔ اس کی ماں سارا دن مٹھائیاں بنانے میں لگی رہتی اور باقی بہن بھائیوں کا بھی کام کرتی۔ ایسے میں اسے باہر نکل کر مٹھائیاں بیچنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کی آنکھ کھلی
تو اس کی ماں اکیلے ہی تمام مٹھائیاں تیار کر کے تھال سجا چکی تھی۔ صوفیہ نے منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کرتے ہی تھال سر پر اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی۔ چلتے چلتے وہ اپنے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی، مگر ابھی تک اسے ایک بھی گاہک نہ ملا تھا۔ پاس سے گزرنے والے لوگ اسے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ حیران تھی کہ آج ابھی تک ایک بھی گاہک اس کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوا تھا۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت تلے زمین پر اپنا تھال رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تھال صاف کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سامنے سے اسے کچھ لوگ گزرتے دکھائی دیے تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر مٹھائی خریدنے کی غرض سے چلے آئے۔ اس نے خوشی خوشی کپڑا اٹھایا تاکہ مٹھائی گاہکوں تک پہنچا سکے، مگر یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گئی کہ پورا کا پورا تھال خالی تھا۔ مٹھائی کا ایک ذرہ تک تھال میں موجود نہ تھا۔ وہ حیرت سے کنگ رہ گئی، جبکہ گاہک بھی اسے برا بھلا کہتے واپس لوٹ گئے۔ جنات کے بچے آج پھر اس کی مٹھائی چوری کر کے چلتے بنے تھے، مگر یہی غنیمت تھا کہ آج انہوں نے اس پر حملہ نہ کیا تھا۔ شاید یہ قاصد کی وجہ سے تھا جس نے پچھلی رات انہیں شکست دی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا تھال اٹھایا اور ڈر کے مارے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ پھولی سانس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی ماں اس کی منتظر تھی، مگر آج بھی اس کے پاس اپنی ماں کے ہاتھ میں رقم رکھنے کے لیے پیسے موجود نہ تھے۔ وہ ماں سے نظریں چرا کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ اس کے بہن بھائی حسب معمول اس کے تھال کی جانب بڑھے تھے۔ وہ ان کی خوشی سے لبریز چیخیں سن کر چونک گئی۔ وہ تھال کے پاس کھڑے اچھلتے ہوئے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے تھال پر ایک نظر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ پورا تھال پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی حیرت سے پیسوں سے بھرے تھال کو تک رہی تھی۔ یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کے پاس اس کی ماں کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ تو خود حیران تھی۔ اس کی ساری مٹھائی تو جنات کے بچے کھا گئے تھے، جبکہ اس وقت تک اس کے تھال میں 1 روپیہ تک موجود نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ بہرحال وہ خوش تھی، کیونکہ اس رقم سے اس کے بہن بھائیوں کی بہت سی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں۔ صوفیہ جب بھی مٹھائی بیچنے گھر سے نکلتی، اس کی مٹھائی کوئی نہ خریدتا۔ اسے ایسا لگتا کہ وہ کسی گاہک کو دکھائی ہی نہ دیتی۔ وہ جب تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتی تو گاہک اس کی طرف متوجہ ہوتے، مگر تب تک خالی تھال اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا، اور جب وہ گھر آتی تو اس کا تھال پیسوں سے بھرا ہوتا۔ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی ماں کو لگتا تھا کہ صوفیہ نے کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اتنے پیسے کما کر لاتی ہے۔ لہٰذا صوفیہ کو اپنی ماں کو ایک ایک لفظ سچ بتانا پڑا۔ اس کی ماں ساری داستان سن کر حیران تھی۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ صوفیہ نے اب تک اکیلے ہی جنات کے بچوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر جنات کے بچے اتنے رحم دل تو نہ تھے کہ وہ مٹھائی کے بدلے صوفیہ کو اتنی رقم تھما دیتے۔ وہ تو شیطان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو صوفیہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی طریقہ آزماتے تھے۔ تو پھر یہ اتنی رقم کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ زمین پر تھال رکھے مزے سے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تبھی اسے ایک بوڑھی اماں اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بوڑھی اماں اپنی لاٹھی سنبھالتی اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ صوفیہ چوری چھپے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ہمیں اپنی مٹھائی نہ کھلاؤ گی؟ وہ بولی تو صوفیہ چونک گئی۔ نہیں، مٹھائی تو ختم ہو گئی، صوفیہ دھیمے سے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تھال خالی دیکھ چکی تھی۔ تم دیکھو تو صحیح، کچھ موجود ہوگی، بوڑھی اماں یقین سے بولی۔ تو اس نے بے ساختگی میں کپڑا ہٹا دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تھال میں کچھ مٹھائی موجود تھی۔ اس نے مٹھائی اٹھا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نیکی اور بدی کی جنگ میں نیکی جیت گئی۔ اماں خود ساختگی کے عالم میں بولی، مگر ہم اس کو ہار گئے۔ اب کہ وہ افسوس سے بولی تھی۔ کس کو؟ صوفیہ نے فوراً پوچھا تھا۔ قاصد کو ہار گئے۔ ہمارا قبیلہ شیطان قبیلے سے جیت گیا، مگر اس جنگ میں قاصد مارا گیا۔ صوفیہ کا دل قاصد کی موت کی خبر سن کر دھک سے رہ گیا۔ تبھی وہ اتنے دنوں سے اسے کہیں دکھائی نہ دیا تھا، حالانکہ وہ اس خطرناک درخت کے پاس بھی اسے ڈھونڈنے گئی تھی جہاں اس کے باپ کی لاش لٹکائی گئی تھی، مگر وہ اتنے عرصے سے اسے کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ صوفیہ نے پلٹ کر بوڑھی عورت کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بھی قاصد کے جنات قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اب سے اس لڑکی سے مٹھائی خریدیں۔ جنات کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے، لہٰذا
ہم سب تمہاری مٹھائی خریدتے ہیں اور پیسے تھال میں رکھ دیتے ہیں۔ صوفیہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی تھی جنات کے بچے مٹھائی چراتے ہیں، اور پیسوں والا معاملہ اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ بوڑھی اماں غائب ہو چکی تھی، جبکہ صوفیہ کا دل قاصد کی موت پر اداسی سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کی خاطر شیطانی قبیلے سے الجھا تھا، مگر اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے باوجود مارا گیا۔ وہ اپنا تھال اٹھائے دھیمے قدموں سے گھر کی جانب چلتی تھی۔ چند ہی دنوں میں صوفیہ کے حالات بالکل بدل گئے تھے۔ اس نے مٹھائی کے بدلے جنات سے ملنے والی رقم سے ایک بڑی دکان خرید لی اور اس دکان کے لیے 2 سے 3 ملازم بھی رکھ لیے۔ اب وہ ملازم ہی مٹھائیاں تیار کرتے اور اسی دکان پر مٹھائیاں بیچ دی جاتی، جبکہ جنات کے لیے مٹھائی صوفیہ کی ماں ہی تیار کرتی۔ صوفیہ اپنا تھال سجا کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ساری مٹھائی جنات لے جاتے اور وہ گھر واپس آ جاتی تو اس کا تھال پیسوں سے بھر جاتا۔ صوفیہ کی زندگی کے دن بدل گئے تھے۔ اس نے دکان کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مکان بھی خرید لیا تھا۔ اس کے بہن بھائی صاف ستھری وردی پہن کر اسکول جاتے تھے تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتی، مگر اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے بہن بھائیوں اور ماں کی زندگی کو بدلنا نہ تھا، بلکہ وہ اس جنزاد قاصد کے نقش قدم پر چلنے والی تھی۔ اس کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا تھا، جیسے اس جنزاد قاصد نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی خاطر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ صوفیہ نے ایک بہت بڑا گھر خرید کر غریبوں کے لیے مختص کر دیا۔ وہ اپنے گاؤں یا آس پاس کے علاقے میں کوئی بھی غریب، یتیم یا بے آسرا عورت یا بچے کو دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ اس نے گاؤں کے کتنے ہی بچوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ان کی فیس اور کتابوں کی ذمہ داری صوفیہ نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ گاؤں کے کتنے ہی گھروں میں اس کی وجہ سے چولہا جلنے لگا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسے اپنے باپ کے بعد اس نے مشکل سے زندگی گزاری تھی ایسے باقی لوگ بھی گزارے، بلکہ وہ سب کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ جہاں بھی کسی انسان کو دکھ یا پریشانی میں دیکھتی تو فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتی اور جنات کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کی مدد کرتی۔ صوفیہ نے جلدی اپنے گاؤں کا نقشہ بدل ڈالا تھا، مگر اب اس کا رخ دوسرے گاؤں کی طرف تھا جہاں پر سہولتوں کی کمی تھی۔ صوفیہ سے جتنا ہو سکتا وہ کرتی۔ اس نے جنات کا تو پیسہ اپنی ذات پر لگانے کے بجائے ایک نیک مقصد میں لگایا اور اچھے مقصد کی بنیاد رکھی تھی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اپنی ضرورتیں اور پریشانیاں لے کر اس کے پاس آتے اور وہ ان کی پریشانیاں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ صوفیہ کی ماں نے بہت زور لگایا کہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، مگر صوفیہ کی زندگی کا مقصد شادی سے کہیں آگے تھا۔ اپنے بارے میں تو پہلے ہی بہت کم سوچتی تھی، جبکہ اب اس نے بالکل ہی سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری صرف اس کے گھر والے نہ تھے، بلکہ دنیا میں ستائے ہوئے وہ تمام لوگ، پریشان لوگ جو اس کی ذمہ داری تھے۔ ویسے بھی پوری زندگی میں اس کو ایک ہی شخص بھایا تھا جو اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو صوفیہ اس کو نہ پا سکتی، کیونکہ وہ ایک جن زادہ تھا، مگر صوفیہ اس کی یاد میں ساری زندگی گزار سکتی تھی اور اس کے نیک مقصد کو آگے بڑھا سکتی تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔